وہ عارف والا کے انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور بچپن سے ہی اس کو جہازوں کے کھلونے جمع کرنے کا شوق تھا۔ وہ اسکول سے آ کر ہر وقت اپنے انہی کھلونوں کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ اگر آسمان پر کوئی جہاز اڑتا نظر آ جاتا تو ٹک ٹک ہی باندھے اس وقت تک اسے دیکھتا رہتا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ کاغذی جہاز بنا کر بلندی سے نیچے پھینکنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ راشد منہاس اور ایم عالم اس کے ہیروز تھے۔ اسکول میں استاد جو کہ گرل کا پیریڈ لیتے تھے سے اکثر جنگوں کی باتیں کرتا رہتا اور ان سے ایئر فورس میں جانے کی خواہش کا اظہار کرتا۔ وہ ہر بار اس کو پڑھنے اور خوب محنت کرنے کی تلقین کرتے۔ اپنے استاد کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اس نے بھی خوب محنت کرنی شروع کر دی تاکہ بڑا ہو کر ایئر فورس جوائن کر سکے، مگر خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کا باپ جو کہ ایک دہاڑی دار تھا اچانک بیمار پڑ گیا اور اس کو اپنی پڑھائی چھوڑ کر گھر کا خرچ چلانے کے لیے مزدوری کرنا پڑی۔ اس کو شاید معلوم نہ تھا کہ غریب لوگ صرف خواب دیکھ سکتے ہیں، ان کی تعبیر پانا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ مفلسی کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے پڑھائی تو چھوڑ دی مگر جہاز اڑانے کا ارمان اپنے دل سے نہ نکال سکا۔ اپنے باپ کے علاج کے لیے اس کو اپنی آبائی زمین بیچنا پڑ گئی، مگر ایک دن اس کے والد بھی جان لیوا بیماری کے ہاتھوں خالق حقیقی سے جا ملے۔ والد کے علاج پر اٹھنے والے اخراجات کے بعد بھی کچھ رقم اس کے پاس موجود تھی۔ وہ دن کو پاپ کارن بیچتا اور رات کو گارڈ کی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتا۔ اس کے دل میں جہاز اڑانے کا خواب چنگاری کی طرح سلگ رہا تھا۔ اس کے پاس 80 سے 90 ہزار روپے جمع ہو چکے تھے۔ وہ ہر وقت جہاز بنانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا۔ اس کے دل میں تمنا جاگی کہ اس بار 23 مارچ کو اپنے ملک کے لیے کچھ کر کے دکھائے گا، لہذا اپنی جمع کردہ رقم جیب میں ڈال کر وہ لاہور کی طرف چل پڑا۔ لاہور سے کچھ پرزہ جات اور فیصل آباد موٹر بازار سے 18 ہارس پاور کا ڈبل سلنڈر 1 گارڈ روڈ کٹر جاپانی انجن خرید کر واپس آ گیا۔ شب و روز کی انتھک محنت کے بعد 14 فٹ لمبا اور 22 فٹ چوڑے پروں والا جہاز اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کی ٹیسٹ ڈرائیو کی تاریخ 23 مارچ طے کرنے کے بعد اس نے 22 مارچ تک جہاز کی ٹیسٹ ڈرائیو کرنے کی اجازت لینے کے لیے ڈی سی او آفس، سیکیورٹی آفس، آئی بی اور سول ایوییشن کے دفاتر کے چکر لگائے، مگر کہیں سے بھی کوئی حوصلہ افزا جواب نہ پا کر جہاز پر پاکستانی پرچم لگایا اور رنگ شاہ گاؤں کے کھلے آبادی سے دور میدانی علاقے میں جا پہنچا۔ جہاز کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، گویا گاؤں میں ایک میلے کا سما تھا۔ ہر طرف لوگوں کا جوش تیزنی تھا، مگر فیاض کے ارمانوں پر اس وقت اوس پڑ گئی جب گاؤں کے کسی آدمی نے پولیس کو شکایت کی کہ ان کے علاقے میں ایک شخص جہاز اڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو آ کر پکڑ لیں۔ تھانے کا ایک اہلکار جو کہ سادہ لباس میں ملبوس تھا نے آتے ہی جہاز میں بیٹھے فیاض کو پیچھے سے آ کر گردن سے دبوچ لیا، جیسا کہ وہ ابھی کے ابھی کوئی بم دھماکہ کرنے والا تھا۔ فیاض پر تھپڑ برسائے، گالیاں دیں، اس کو زد و کوب کیا اور زبردستی گھسیٹتے ہوئے تھانے میں لے گیا۔ تھانے میں فیاض کو ایک کونے میں بٹھا دیا گیا اور ہر آنے جانے والے کو ایک مکروہ کہکا لگا کر کہا جاتا کہ وہ دیکھو پائلٹ بیٹھا ہے۔ 23 مارچ کو پاکستانی پرچم سجائے جہاز اڑانے کی خواہش لیے فیاض اس وقت حوالات میں بیٹھا تھا۔ FIR کٹ چکی تھی اور فیاض کا جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھانے کے ہاتھے میں پڑا فیاض کا منہ چڑھا رہا تھا۔ فیاض نے اپنے ایک ہمدرد دوست کو وکیل کر کے اگلی صبح کچہری جج صاحب کے پاس ضمانت دائر کرنے کو کہا۔ اگلی صبح پیشی کے دوران جج صاحب نے FIR ختم کر کے اپنی اور لوگوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے کے عوض فیاض کو 3000 روپے کا جرمانہ کر دیا۔ فیاض تو رہا ہو گیا مگر اس کا جہاز تھانے میں ہی پڑا رہا، جو کہ بڑی مشکل سے میڈیا میں فرنٹ لائن خبروں میں رہنے کی وجہ سے اس کو واپس مل گیا۔ یہ تو ہے ایک انڈر میٹرک مگر ٹیلنٹ سے بھرپور شخص کی کہانی، جس نے اپنے خواب کو سچ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی پاپڑ بیلے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور آج بھی ارباب اختیار سے صاحب التجا ہے کہ اس کو جہاز کی ٹیسٹ ڈرائیو کی اجازت دی جائے۔ مگر صد افسوس کہ ہمارے ملک میں غریب اور غریبوں کے بچوں کو شاید مزدوری کے علاوہ اور کسی کام کی اجازت نہیں۔ غریب کو آسمان کو چھو لینے کی خواہش کبھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو فیاض کا ہوا۔ رائٹ برادرز نے 17 دسمبر 1903 میں جہاز اڑا کر دنیا کو فرط حیرت میں ڈال دیا، مگر ہم 150 سال گزر جانے کے باوجود بھی کس قدر پیچھے ہیں کہ ہم نے 2019 میں بھی اپنے عام شہری کو جہاز بنا کر ٹیسٹ ڈرائیو کی اجازت نہیں دی۔ شاید اسی لیے ہمارے ملک میں آج تک کوئی رائٹ برادر، مارک زکربرگ، اسٹیو جاب
تھامس ایڈیسن، ہینری فورڈ پیدا نہیں ہو سکا۔